والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين المتين الكريم۔ آج کی یہ شب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے جانی جاتی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ گوشوں کو اپنے زندگی کے طرز میں ڈھالنے کی۔ ایک صحابی کی زندگی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے جتنی ایک عام انسان کی ہوتی ہے جو 50، 60 یا 80 سال کا ہوتا ہے، لیکن جیسے انسان کا مرتبہ ہوتا ہے، جیسی اس کی صحبت ہوتی ہے، اس بنیاد پر اگرچہ وہ تعداد کے اعتبار سے اس کی زندگی دوسرے لوگوں سے مطابق ہوتی ہے، مناسبت رکھتی ہے تعداد میں، لیکن در حقیقت اس کی ایک دن کی زندگی سینکڑوں لوگوں کی ایک دن کی زندگی کے مقابلے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رات اور ان کا دن یہ سب کے سب نورانی ہوتا ہے، اور صحبت سب سے عظیم چیز ہے جو ایک عام سے انسان کو عظیم بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، فرمایا مہاجرین میں اور انصار میں سے اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی بھلائی کے ساتھ، یہ سابقون الاولون ہے، اور فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک بندہ مومن کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی ہر قدر سے، چاہے وہ شر ہو یا خیر ہو، اس پر راضی ہو جائے، لیکن وہ بندہ مومن کا کیا مرتبہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے، یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور اس کے بعد انہیں یہ توفیق دی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشی جس بندہ مومن کو حاصل ہو جائے تو سمجھ لے کہ دنیا ہی میں اس کے لیے جنت ہے۔ اور یہ سابقون الاولون کون تھے؟ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ میں کچھ ان پہلو کو بیان کروں گا آج کے دن جو بہت اہمیت کے حامل ہے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں۔ اس میں سے سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اور آپ کے حضور حضرت عثمان غنی کا کیا مرتبہ تھا، کیا مقام تھا۔ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی نہ کوئی حیثیت دیتا ہے، تو حضرت عثمان غنی کی کیا حیثیت تھی، کیا مقام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں۔ یہ حدیث کی زبانی ہم سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ابنتہ وہی تغسل رأس عثمان بن عفان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، اور یہ وہی بیٹی ہے جس کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ان کے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا وہی تغسل رأس عثمان بن عفان، اور آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے شوہر کا سر مبارک دھو رہی تھی، ان کے سر کو غسل دے رہی تھی، دھو رہی تھی۔ حضور نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا یا بنیہ، اے بیٹی، اے میری شہزادی، احسنی الی ابی عبداللہ، ابو عبداللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو۔ ابو عبداللہ حضرت عثمان غنی کی کنیت ہے، فرمایا ابو عبداللہ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اور فرمایا فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِ خُلُقًا، وجہ کیا ہے اچھائی کا معاملہ کرنے کی؟ فرمایا میرے جتنے صحابی ہیں ان تمام اصحاب میں
اخلاق کے اعتبار سے عثمان غنی میری طرح ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان غنی میری طرح ہے، میرے تمام اصحاب میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز میں مشابہت ہے عثمان غنی کو مجھ سے تو وہ میرے اخلاق ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ صحبت کا حق ادا کر دیا، ہم اگر اچھوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اگر اس کی صحبت کا حق ادا کرنا ہے تو سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ اس کے اخلاق کو اپنے اندر اپنائیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کی بات پسند آتی ہے، کسی کی صورت پسند آتی ہے، کسی کا لہجہ پسند آتا ہے تو ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے پہنائوں کو کاپی کریں کہ وہ پہنتے کیا ہے، اور اس سے بڑھتے ہیں آگے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیتے کیا ہے، وہ کن سے ملتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی کوشش کرتے ہیں جو چیزیں باہری ہیں، جس کا دل سے اور آپ کے اخلاق سے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے عظیم چیز انسان کو اگر بناتی ہے تو وہ اس کے اخلاق ہے، اور حضور نے خود گواہی دی کہ عثمان میرے سارے اصحاب میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ہیں مجھ سے میرے اخلاق کے معاملے میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے حضرت عثمان غنی کے لیے، اور وہ بھی کس کے سامنے؟ اپنی بیٹی کے سامنے۔ اور یہ حضرت عثمان غنی ہے جن کا عظیم مرتبہ ہے، اور ان عظیم مراتب میں سب سے عظیم مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں عطا کی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 نوروں کو حضرت عثمان غنی کو دے دیا۔ اگر ایک نور مل جائے تو انسان ذو النور ہوتا ہے، لیکن جنہیں 2 نور مل جائے تو وہ ذو النورین ہو جاتا ہے، اور یہی لقب ہے حضرت عثمان غنی کا کہ آپ کو ذو النورین کہا گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ان کا نکاح فرمایا۔ اس کے حوالے سے ایک اور بہت عظیم بات جو میں آپ کو بتاؤں حدیث کی صورت میں، جو بہت ہی اہم ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبر ابنت الثانیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری شہزادی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ اپنی شہزادی کی قبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا لو کن عشرا لزوجتہن عثمان۔ آپ نے فرمایا اے میری بیٹیوں اگر تم 10 ہوتی، تمہاری تعداد اگر 10 ہوتی تو 10 کا نکاح حضرت عثمان سے کروا دیتا، یعنی 2 کا نکاح کروایا اور فرمایا اگر 10 ہوتی میری بیٹیاں تو میں ان 10 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیتا۔ یہ بہت عظیم بات ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آج اس معاشرے میں جب ہم اپنی بچیوں کو بیاہتے ہیں کسی لڑکے کے ساتھ، تو جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا کتنا اچھا اخلاق کا مالک ہے۔ اگر بد اخلاق ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے، تو ہم کبھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی اس کو اپنی بیٹی دے، اور یہ کہاں سے ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کے بعد دوسری بیٹی اس کو دے دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ اگر بندہ نیک ہو، با اخلاق ہو، تو اگر اپنی ایک بیٹی کا انتقال ہو جائے جو اس کے نکاح میں ہو، تو اگر بندہ چاہے تو دوسری بھی اس کے نکاح میں دے سکتا ہے، لیکن بندے کا شرط ہے نیک ہونا۔ لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی بیوی ہے اور اس کو نبھا نہیں پا رہے، بیاہ تو لیا ہے لیکن نبھا نہیں پا رہے، اور یہی وجہ ہے ہمارے اخلاق پر لوگ بات کرتے ہیں۔ وہ نبی جو اپنے ماننے والوں کو ایسے اخلاق سکھائے کہ خود بولنے پر مجبور ہو جائے کہ میں عثمان کے نکاح میں اپنی 10 بیٹیوں کو دے دیتا اگر 10 بیٹیاں ہوتی۔ آج اسی نبی کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ ایسے ایسے معاملات سامنے آتے ہیں، ہم امام ہیں، امام کی حیثیت سے، کہ حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں بھی یہ معاملات ہیں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان اس قدر دوری ہے کہ وہ ایک تو ہے جسمانی طور پر لیکن دلی طور پر ایک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، اور تعلیمات کو صرف اس لیے پڑھا تاکہ دوسروں کو سنا سکیں، لیکن کبھی اس کو اپنے اخلاق کا زیور نہیں بنایا۔
اسی بنیاد پر ہم اتنی عظیم قوم ہونے کے ناطے سب سے چھوٹی قوم ہے، اور عظیم کب ہے؟ کتابوں میں، پریکٹیکل میں کوئی عظمت نہیں ہے ہماری، کوئی عظیم قوم نہیں مانا جاتا، لیکن کتابوں میں دیکھا جائے تو ہر آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی مسلمان تھے، لیکن وہ بھی حیرت زدہ ہے کہ وہ مسلمان نظر کیوں نہیں آتے۔ تو وجہ یہی ہے کہ ہم اخلاق سے کوسوں دور ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری 10 بیٹیاں اگر ہوتی تو حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا قول ہے، میں خیر الناس ہوں، خیر الخلق ہوں، میرے لیے دنیا بنائی گئی ہے، لیکن یہ میرا ڈیسیزن نہیں ہے، یہ ڈیسیزن میرا نہیں ہے۔ فرمایا آگے حدیث میں وما زوجتہ الا بوحی من السماء، اور میں ان 10 کا نکاح بھی صرف اس لیے کرتا کیونکہ آسمان سے وحی آئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر 10 بیٹیاں ہوتی تو بھی عثمان کو کے نکاح میں دے دیا جاتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے۔ یعنی آپ سوچیں اگر آپ کا اخلاق عظیم ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رشتے فراہم کرتا ہے، اگر آپ کے اخلاق نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کے لیے لڑکوں کا اہتمام کرتا ہے، لڑکیوں کے لیے لڑکوں کا اہتمام، اور لڑکوں کے لیے لڑکیوں کا اہتمام۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ساری تگ و دو اور کوشش ہوتی ہے اچھی لڑکیاں ڈھونڈنے پر، یا لڑکیوں کی ساری تگ و دو ہوتی ہے کہ اچھے لڑکے ڈھونڈ لیں، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی وہ اخلاق والا نہیں ڈھونڈتا جو حضرت عثمان غنی رکھتے تھے، جو تمام اصحاب رسول رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہری زرق و برق دیکھ کر شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ساری زندگی عذاب ہو جاتی ہے، ساری زندگی، یعنی دکھنے میں ہیرو چاہیے لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اسی ہیرو سے پریشان ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ہیرو کو ہیروئن چاہیے، جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ ہیروئن کا نشہ اس ہیروئن سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو کوئی کرتا ہوگا، اس سے تجربہ آپ لے لیں، اتنی زہریلی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اور یہ نہیں پتہ لگایا کہ ہمیں کیسے لڑکی اختیار کرنی ہے اور کیسے لڑکا اختیار کرنا ہے، کیسے چوز کرنا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ وہ مذہب جس میں استنجا کا بھی طریقہ بتایا گیا ہو، اتنا بڑا معاملہ جو سماج کی بیس ہے، جو سماج کا رکن ہے، اسے نہیں بتایا گیا ہوگا، استنجا کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو اس میں یہ نہیں بتایا گیا ہوگا کہ لڑکے کو کیسی لڑکی تلاش کرنی ہے اور لڑکی کو کیسا لڑکا تلاش کرنا ہے۔ سب کچھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ہماری کمی یہ ہے کہ ہم تعلیمات پر عمل نہیں کر پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا غلبہ ہے، سوشل میڈیا کا غلبہ ہے، ٹی وی کا غلبہ ہے، جس کی بنیاد پر ہم تعلیمات سے دور ہے۔ ورنہ آج اسی سوشل میڈیا پہ یہ ساری تقریریں بھی مل جائیں گی، لیکن اسے سننے والا کوئی نہیں ہے، اس پر اچھی تصویریں تلاش کر رہے ہیں، لیکن اچھے اخلاق والا ڈھونڈنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہے۔ 2 جنگیں ہوئیں، ایک جنگ بدر اور جنگ حدیبیہ۔ ان دونوں جنگوں میں بہت ہی اہم کردار ہے حضرت عثمان غنی کا، اور آپ یقین مانیں اتنا بڑا کردار ہے، اور ان دونوں جنگوں میں حضرت عثمان غنی شامل بھی نہیں تھے۔ جنگ میں بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا رول ہے، اور ان دونوں جنگوں میں شامل بھی نہیں تھے۔ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما امر رسول اللہ بیعت الرضوان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان کا حکم دیا کہ سب بیعت کرے، کان عثمان بن عفان رسول اللہ الی اہل مکہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ بن کر مکہ کی طرف نکل گئے تھے بیعت کے لیے، مکہ والوں کی بیعت کے لیے مکہ کی طرف حضور کے حکم پہ چلے گئے تھے۔ تو جب یہ گئے ہیں اس وقت بیعت رضوان ہوئی، جنگ حدیبیہ اسی کے بعد، اسی سے پہلے ہوئی، اور اس بیعت رضوان میں آپ شامل نہیں ہوئے۔ قال، حضور نے فرمایا فبایع الناس، لوگوں نے بیعت کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیعت کر لی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان نہیں ہے بیعت رضوان میں، آپ شامل نہیں ہیں، لیکن مورخین کہتے ہیں کہ عثمان شامل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عثمان نہیں ہے پھر بھی ہے، اور اگر حضور نے رات کو دن کہہ دیا تو ایمان والا کہے گا کہ وہ بھی رات دن ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں۔ فضرب باحدى يديه على الاخرى،
تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک دست مبارک لیا اور اپنے دوسرے دست مبارک پر رکھا جس سے آپ سب کی بیعت کر رہے تھے، اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ ہاتھ رسول اللہ کا ہے، اور آپ کی بیعت فرمائی۔ یعنی فرمایا کہ عثمان نہیں ہے لیکن ہے، کیونکہ یہ ہاتھ میرا نہیں ہے بلکہ عثمان کا ہے۔ راوی فرماتے ہیں فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِّنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنفُسِهِمْ۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی لوگ حضور کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ ان کے لیے اتنے اہم نہیں ہوں گے جتنا حضور کا ہاتھ حضرت عثمان کے لیے اہم تھا، کہ آپ کی نیابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ رسول کی کوئی نیابت کرتا ہے، لیکن یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی نیابت فرما رہے ہیں، ان کی بیعت کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک مسئلہ تھا جنگ بدر کا، جو سب سے پہلی جنگ تھی، اس میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بیمار تھی، یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ میری شہزادی اور آپ کی زوجہ ان کا خیال رکھیں گے، آپ جنگ میں نہیں آئیں گے، آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے۔ جبکہ جنگ بدر کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا کہ اس میں شریک ہونا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے، یعنی حضور نے یہ سبق دیا کہ اگر آپ کی بیوی، آپ کی محترمہ بیمار ہے اور اس کو آپ کی ضرورت ہے تو سارے دینی کام ایک جگہ اور آپ کی بیوی کی ضرورت ایک جگہ۔ اب آپ سوچیں جہاد سے بڑا کون سا کام ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن وہ عبادات جس کی قضا نہیں ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، وہ یہ ہے کہ سارے اہم کام چھوڑ دیں اگر اپنی زوجہ کو، اپنی محترمہ کو آپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھو، جنگ بدر میں نہیں گئے اور آپ کی شرکت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حدیث میں فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ ختم ہو گئی، اب جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ عثمان غنی کا کیا گناہ ہے؟ آپ اگر جنگ میں آتے تو جنگ کے بعد مال غنیمت میں آپ کا بھی حصہ ہوتا، لیکن آپ کو بھیجا ہی نہیں گیا، لہٰذا ان کا حصہ بھی نہیں تھا، اور عثمان غنی کو کس حصے کی ضرورت؟ یہی تو عثمان ہے جو جنگ یرموک کے 50% انویسٹر تھے، 50% میں آپ کا مال لگا ہوا تھا۔ جس جنگ کی شروعات حضرت عثمان غنی کے پیسے سے ہو تو جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت میں عثمان غنی کو کیا ضرورت؟ لیکن حق تو حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کا حق ہے، اس کو میں نے کام سے بھیجا ہے، وہ جس کام میں بھی ہے وہ اللہ کا کام ہے اگر میں نے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انطلق فی حاجت اللہ و فی حاجت رسولہ، عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں۔ اس حدیث میں بھی یہی لفظ استعمال ہے، عثمان اللہ اور اس کے رسول سے کام سے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوشیزہ کا خیال رکھنے گئے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے کام سے گئے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا خیال رکھنا یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، یہ فرمایا۔ اور فرمایا فضرب له بسهم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غنیمت کا مال تھا اس میں سے ایک حصہ نکال دیا اور کہا کہ یہ حصہ عثمان کا ہے، جنگ میں شریک نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ڈالا اپنا، لیکن فرمایا کہ یہ حصہ عثمان کا ہے۔ راوی فرماتے ہیں وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُهُ، اور بدر کے میدان میں اور جنگ بدر میں حضرت عثمان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ شریک نہیں ہوئے، لیکن حضور نے کسی کا حصہ نہیں نکالا سوائے حضرت عثمان کے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے حضرت عثمان غنی کے لیے کہ آپ کی قدر و قیمت اور آپ کا وہ مقام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو دوسرے صحابہ سے ممتاز کرتا تھا۔ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کا بہت عظیم مقام تھا، اور ان مقامات میں سے کچھ مقامات میں نے آپ کو بیان کیے وہ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نیابت کی بیعت رضوان میں، اور دوسرا جنگ بدر میں آپ کا حصہ نکالا اور کہا وہ نہیں ہے پھر بھی ہے، اور ان کا حصہ دیا گیا۔ تو یہ بہت عظیم چیز ہے، اور یہ عظیم چیز اسی وقت نصیب ہوتی ہے انسان کو جب وہ کسی عظیم کی نقل کرے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھیں، تو پڑھنے کے بعد ان کی جو حیات طیبہ ہے اس کو اپنی زندگی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ان کے نام کے زیادہ نعرے لگائیں
اور ان کے نام کی نیاز کرے، اس سے بہت زیادہ بہتر تھا کہ ہمارے اخلاق میں عثمان غنی ہوتے۔ اب ہم نیاز کریں ان کی اور اپنی ہی محترمہ پہ اتنا بوجھ ڈال دیں کہ سارا کھانا وہ بنائے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ حضرت عثمان غنی کی نیاز کر رہے ہیں، بہت اچھا کام ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کی نیاز کرتے ہوئے آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ تو اس پر بوجھ بن رہے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ حضرت عثمان غنی کی نیاز تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی روایات پر اور ان کے اخلاق پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔